ویلکم بیک اور ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. بیرسٹر صاحب، میں یہ بھی آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگ کی 24 نومبر کی ایک فائنل کال اور فائنل احتجاج، اور ہمیشہ سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ ایک میکسیمم پوزیشن پاکستان تحریک انصاف نے لے لی تھی کہ اگر تو ڈیمانڈ جو ہیں، مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو پھر آپ لوگ کے لیے ایک ناکامی کا سامنا ان اینی کیس ہوگا. سو آپ کے خیال میں اس کال نے، اس فائنل کال نے پاکستان تحریک انصاف کو اس کی مدد کی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے؟ دیکھیے جی، فائنل کال بالکل درست تھی اور وہ ایک کال تھی ایک پرامن احتجاج کے لیے. ہم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو کچھ ہوا، لیکن وہ اب ہو گیا. اب اس طاقت کے سامنے تو لوگ بے بس ہو جاتے ہیں. ایک پرامن احتجاج کرنے والے جو ہیں ان کو ڈسبرس کرنا بڑا آسان کام ہے، پاور آف اسٹیٹ ہوتی ہے. تو وہ ہو گیا، تو اس کو آپ ناکامی نہیں کہہ سکتے. یہ تو ایک طرح سے تسلسل ہے، ایک حقیقت ہے کہ ہم نے اس کو، یہ جو رائٹ ہے اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. یہ آزادی کی ایک جنگ ہے، اور یہ آزادی کی جنگ جو ہے وہ ایک اس کو آپ ڈیفیٹ نہیں کہہ سکتے اگر لوگوں کو ڈسپرس کر دیا جائے. آپ دنیا کی تاریخ اٹھا لیں تو احتجاج ہوتے ہیں. احتجاج کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر اسٹیٹ اس میں ظلم کرے تو آپ دوبارہ کریں گے، ظلم کرے آپ دوسری بات کسی بات پہ دوبارہ کریں گے. تو وہ جو جد و جہد ہے وہ تو چلتی رہتی ہے. تو اس لیے آپ ڈیفیٹ نہیں کہہ سکتے. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ظلم کیا گیا اور اس تشدد کی وجہ سے وہ ڈسپرس ہو گئے لوگ، اور وہ جو پروٹیسٹ تھی وہ نہیں ہو سکی، وہ اینڈ تک نہیں پہنچ سکی. لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ کوئی شکست ہے یا کوئی ڈیفیٹ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک شروعات ہے جد و جہد کی. اور عمران خان صاحب نے، علی ظفر صاحب، آج کیا خراج تحسین بھی پیش کی ہے پنجاب کی اسپیشلی قیادت کو، کیونکہ بہت تنقید کا نشانہ پنجاب سے لیڈرشپ کو آپ کی بنایا جا رہا تھا کہ وہ لوگ نے لوگوں کو موبلائز کرنے پہ بھی کامیاب نہیں ہوئے، اور خود بھی ایٹ لیسٹ ریپرزینٹ انہوں نے نہیں کیا. کوئی قیادت میں موجود نہیں تھا جو یہاں پہ لوگوں کو ایک ڈائریکشن دے سکتا. یہاں پہ ورکرز جو ہے وہ مارے کھا رہے تھے لیکن لیڈرز غائب تھے. دیکھیں، یہ تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا ہے، اور بڑا ورکرز میں یہ رنجش بھی ہے، غصہ بھی ہے اور تنقید بھی ہے. اور بات بھی درست ہے کہ بہت سارے لیڈرز جنہوں نے بہت بہت باتیں کی تھیں وہ احتجاج میں شامل نہیں ہوئے اور وہ انہوں نے لیڈ نہیں کیا. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لیڈ کریں گے. تو یہ بات تو درست ہے، اور اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں. آپ نے بہت سارے پروگرام بھی خود کیے ہوں گے جس پہ آپ نے یہ باتیں کی ہیں. تو اس کو ڈینائی کرنا یا ڈیفینڈ کرنا میرا خیال ہے ایک طرح سے حقیقت کے خلاف ہوگا. لیکن بہرحال ہر ایک نے اپنی اپنی ایکسپلینیشنز دی ہیں. وہ ان ایکسپلینیشنز کو لوگ خود ہی جج کریں گے. لیکن اتنا ضرور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ اب یونائٹڈ رہیں. آپ ایک یونٹی سب سے ضروری ہے، اتحاد اس سارے معاملے میں سب سے ضروری ہے. کس نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا اس کا بعد میں دیکھیں گے، لیکن ابھی فی الحال ہمیں جد و جہد کرنی ہے، اور جد و جہد میں اختلافات کو کم کرنا ہے. اور یونٹی کی بات جب خان صاحب کرتے ہیں تو علی ظفر صاحب یہ تو سپیکس والیومز کے جو انٹرنل آپ کی جماعت کے اندر رفٹ ہے وہ بھی ایک تو بڑا ایویڈنٹ ہے. دیگر بیانات میں بڑا شدید تضاد پایا جاتا ہے، اور وہ کس سمت کی طرف آپ کی جماعت کو لے کے جا رہی ہے یا آپ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن ایسے میں علی محمد صاحب کی جو آڈیو کا لیک ہونا پارٹی میٹنگ سے، یہ کس حد تک بھی آپ سمجھتے ہیں کہ الارمنگ ہے؟ انہوں نے بہرحال کنفرم بھی کیا کہ انہی کی آڈیو تھی. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ میں اس کو کچھ اس طرح دیکھتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی، ہر سیاسی جماعت میں اختلافات ہوتے ہیں، مختلف رائے ہوتی ہیں، اور کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. ہم اس کو زیادہ ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی ایک ریجیمنٹ کی طرح تو نہیں ہوتی کہ ہر ایک نے ایک چین آف کمانڈ پہ عمل کرنا ہے. مختلف لوگ جوائن کرتے ہیں اپنے مختلف نظریوں کے تحت. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک موقف ہوتا ہے. لیکن میری کوشش اب یہ ہوگی یقینی طور پہ، اب کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ ٹاسک دے دیا ہے، تو میری یہ کوشش ہوگی کہ اس کو یہ جو اختلافات ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے.
اور ان کو ڈیبیٹ کی صورت میں، ڈائلاگ کی صورت میں آگے پیش کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے کیمپس بنا کے ایک دوسرے کی مخالفت کریں. اب اس وقت یونائٹڈ فرنٹ کی ضرورت ہے. تو میری تو یہ کوشش ہوگی کہ آپ کی رائے بے شک مختلف ہو، لیکن قوت برداشت ہونی چاہیے ہر ایک میں، ایک دوسرے کی بات سنیں. رائٹ. علی ظفر صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آج اور یہ کنفرم آپ بہتر طور پہ کر سکیں گے کہ جوڈیشل کمیشن کی جو پروسیڈنگز ہیں، اس کی جو میٹنگز ہوں گی، اب آپ نے ریپلیس کر دیا ہے شبلی فراز صاحب کو، اور آپ ہی پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے اس میں؟ جی، آج عمران خان صاحب نے مجھے ایک مزید ذمہ داری ضرور سونپی ہے، اور یہ کہا ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن کا حصہ بن جائیں، کیونکہ اور بات بھی درست ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں ایک وکیل کی ضرورت ہوتی ہے. تو انہوں نے شاید یہ بہتر سمجھا کہ بجائے ایک نان لائر کے ایک لائر کو ہونا چاہیے. جس طرح آپ آپریشن تھیٹر کرنے، اگر آپریشن کرنے جائیں گے تو آپ ڈاکٹر کو بھیجیں گے، انجینئر کو نہیں بھیجیں گے. تو اس طرح انہوں نے یہ میرا خیال ہے انہوں نے تھاٹ پروسیس کے ذریعے مجھے کہا کہ اب آپ جائیں گے سینٹ کی طرف سے. اور کیا یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے علی ظفر صاحب کہ عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ کی پوری قیادت، آلموسٹ پوری قیادت کے وارنٹس ایشو ہو چکے ہیں، اریسٹ وارنٹس، کیا یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ مقدمات آلریڈی یہ بہت فیس کر رہے ہیں؟ جی، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا جو مقصد ہے وہ وہاں ہے ہی قانونی ڈسکشن اور قانونی رائے. تو آپ کو کوئی ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کہ وکالت کے پیشے سے اور جوڈیشری سے جن کا تعلق ہو، جن کو پتہ ہو کہ اس میں اپوائنٹمنٹس بھی ہونی ہوتی ہیں ججز کی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کس قسم کا جج ہے، کس کا نوعیت کی پتہ ہونا چاہیے، تھیریز کی پتہ ہونا چاہیے، جورسپروڈنس پتہ ہونی چاہیے. تو میں خیال ہے جو زیادہ اچھی ایک لاجیکل اور منطقی بات اور فیصلہ وہ یہی ہے کہ آپ کسی وکیل کو بھیجیں. کون وکیل ہو؟ بس بہت سارے وکیل ہیں پارلیمنٹ میں، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا تھا. خان صاحب نے مجھے کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ وکیل ہونا ضروری تھا. رائٹ. علی ظفر صاحب، لاسٹ سوال. عمران خان صاحب جہاں پہ میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ اس مقدمے کے درج کرنے کے حوالے سے ثانیہ ڈی چوک سے متعلق عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کے لیے، اور جو چیف جسٹس آف پاکستان، اب سابق چیف جسٹس تھے جن کے حوالے سے عمران خان صاحب کی ایک بہت اسٹیٹڈ پوزیشن تھی اور ایک سخت وہ ریزرویشنز رکھتے تھے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق، لیکن موجودہ چیف جسٹس سے کیا انہوں نے استدعا کی ہے؟ آج کی میٹنگ میں کوئی انہوں نے ڈائریکشن دی ہے کہ ان سے جوڈیشل اس معاملے کی انکوائری کے لیے استدعا کی جائے؟ جی دیکھیں، بالکل انہوں نے کہا کہ یہ جو کیس ہے اس معاملے کا اور ڈیمانڈ ہے کہ اس پہ کمیشن بنائی جائے اور اس کی تحقیقات کی جائیں، یا خود کرے کورٹ یا کمیشن کے ذریعے کرے. اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ آپ دیں، اور چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ہو، کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ہو، آپ یہ ضرور اس کو آگے لے کے جائیں، کیونکہ یہ بھی ایک بنیادی حق ہے لوگوں کا کہ وہ پتہ کریں کہ کیا ہوا، اور سپریم کورٹ کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ تحقیقات کریں. تو انہوں نے بالکل یہ ڈائریکٹ کیا ہے، لیگل ٹیم کو کہا ہے کہ آپ جا کے یہ کیس بھی دائر کریں. رائٹ. اور علی ظفر صاحب بریفلی یہ بھی بتا دیجیے گا، آج بیرسٹر عقیل ملک صاحب جو حکومتی ترجمان ہیں، مشیر ہیں آن لا اینڈ جسٹس، انہوں نے یہ بات ضرور مینشن کی، حالانکہ کافی ان کی ایک چارج شیٹ تھی آپ لوگ کے اگینسٹ، لیکن وہ یہ بات ضرور کہتے ہیں اور مذاکرات پہ سٹریس دے رہے تھے کہ آپ نوجوانوں کا سوچتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ مذاکرات کی طرف آئے. کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ اور پولیٹیکل اینٹیٹیز سے مذاکرات کا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ کا سوال ہے، میں اس کا پہلے پی ٹی آئی جواب دے دیتا ہوں. پی ٹی آئی نے ابھی اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا، ابھی صرف اتنی ہدایت دی گئی ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں ریز کریں، اور جب پارلیمنٹ کی بات ہوتی ہے تو پھر ڈائلاگ اس میں آ جاتا ہے، کیونکہ ڈائلاگ ہی ہوتا ہے پارلیمنٹ میں، آپ آپس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں. لیکن میرا ایک ذاتی رائے بھی ہے، اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یقینی طور پہ بات چیت کا دروازہ جو ہے وہ بند نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں گنجائش بہت بن سکتی ہے جب بھی آپ بات چیت کے لیے بیٹھیں. لیکن آپ سیاسی جماعتوں سے بات چیت کا کہہ رہے ہیں؟ جی، سیاسی جماعتوں سے بات چیت کا کہہ رہا ہوں میں، اور میری نظر میں ضروری اس میں اس سے پہلے کہ ڈائلاگ شروع ہو یا ڈائلاگ آگے چلے یا اس کی کوئی اسٹریٹجی آگے چلے، آپ کو
کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرنے پڑتے ہیں، یعنی کہ آپ کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. جو بااختیار لوگ ہوں یعنی حکومت ہو، سب سے پہلے ان کو ایک سٹیپس لینی پڑتی ہیں کہ آپ اپوزیشن کو اگر آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایسی سٹیپس لیں، ایسے قدم اٹھائیں جس سے نظر آئے کہ آپ سر آپ کے لیکن لیڈر تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، جو موجودہ اس وقت انکمبنٹس ہے جو حکومت میں ہے. وہ بات بھی بالکل درست ہے. اس پرٹیکولر کیس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا حکومت جو باتیں کرتی ہے کیا ان کے پاس اختیار ہے یا وہ ویسے ہی بات چیت کرنا چاہتے ہیں اپنی ٹائم گزارنے کے لیے. کیونکہ یہ بھی ہم نے بہت بار دیکھا کہ حکومت نے خود آ کے کہا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ہم کس طرح آپ سے آگے بات کریں. 26ویں ترمیم جب ہو رہی تھی تو اس میں کمیٹیز میں جب ہم کہتے تھے کہ آپ یہ کس اینگل سے لے کے آ رہے ہیں یہ بات، آپ اس میں تبدیلی کریں. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے تھے کہ آپ اس میں کوئی تبدیلی کریں، تو جواب یہی آتا تھا کہ جی یہ ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. مقصد یہ کہنے کا تھا کہ ہمارے پاس یہ اختیار ہی نہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں کوئی تبدیلیاں لے کے آئیں. تو یہ حکومت کو بھی پہلے دکھانا پڑے گا کہ ان کے پاس اختیار ہے کہ نہیں. اور آپ نے یہ جو سوال پوچھا یہ میرا خیال ہے ان کو پہلے جواب دینا پڑے گا کہ ہاں جی ہمارے پاس یہ اختیار ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. تھینک یو. جی تھینک یو علی ظفر صاحب، بہت شکریہ. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا.